علی بھائی کیا امام زین العابدین کو زنجیروں میں باندھا گیا جیسا کہ؟ جی کیا کچھ نہیں ہوا یار، زنجیریں تو چھوٹی چیز ہیں. یہ تھوڑی تکلیف ہے کہ ایک شخص کو اپنی ٹین ایج کے اندر اس حال میں کربلا سے شام کا سفر کرنا پڑ رہا ہے، سینکڑوں کلومیٹر کا، کہ اس کے باپ کا سر نیزے پہ ہے ساتھ. وہ ان کے کئی ہفتے کس سولی پہ، وہ صرف حضرت حسین کا سر سولی پہ نہیں تھا، وہ امام زین العابدین بھی سولی پہ ہی تھے. کیا سوچ سکتے ہیں یار، چھوڑیں ان کو. بیٹھ کے ادھر بنو امیہ کی فکر پڑی ہے، ہر وقت یہ اس خاندان کو کرتا رہا. اس خاندان نے جو کچھ اس امت کے ساتھ کیا ہے، اور یہ اگر ان کی زندگی تک ان کے کرتوتوں کی نوست ہوتی تو ہم چھوڑ بھی دیتے. آج امت میں جو اتنے فرقے بنے یہ سب بنو امیہ کی وجہ سے بنے. آج اگر آپ امیجن کریں کہ یہ سنی شیعہ دراڑ نہ ہو، امت یوں ہے. پوری دنیا کی جنگیں، پالیٹکس مسلمانوں کی ساری سنی شیعہ اسی کے اوپر چل رہی ہے. سارے حکمران اسی طرح کرتے رہے. پہلے بنو امیہ مارتے رہے شیعہ نے علی کو، پھر بنو عباس مارتے رہے، پھر سلطنت عثمانیہ والے عثمانی وہ بھی مارتے رہے. جنگیں رہیں، ایک دوسرے کو مارتے رہے. پھر شیعہ کو حکومت فاطمیوں کو مل گئی، ان کے اپنے معاملات. ایک ہی تصویر میں تینوں چہرے نظر آ گئے. مسجد اللہ کی تھی، نماز عبد پڑھا رہا تھا، پیچھے عابد پڑھ رہے تھے. یا ایک شہزادہ اپنے حجرے سے نکلا، وہ عابدوں کی گردنوں سے ہوتا ہوا عبد کی پشت پہ چلا گیا. عبد کی پشت پہ بیٹھ کے اس نے معبود سے پوچھا. اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے. اوپر معبود ہے، نیچے عبد ہے، پیچھے عابد ہے. اب مجھے بتا، میں عابدوں میں ہوں، میں عبدوں میں ہوں، یا پھر تو معبود مجھے کوئی اور عہدہ دے گا؟ فرمایا حسین ابھی پوچھ نہ چھوڑنا، میں معبود ہوں، یہ عبد ہے، تو ابا عبداللہ. تو اللہ کی عبدیت کا مالک ہے. جو اللہ کی عبدیت کا مالک ہو اسے حسین کہتے ہیں، اور جو اللہ کی عبدیت کی زینت ہو اسے زین العابدین کہتے ہیں. یہ میرا وہ امام ہے جس نے اللہ سے گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، جس نے بتایا ہے کہ اسے جھکنا کیسے ہے، جس نے بتایا ہے کہ اسے سجدہ کرنے کا طریقہ کیسا ہونا چاہیے. ہم بڑے مطمئن لوگ ہیں، ہم نے اسے امام نہیں بنایا جس نے بتوں کو سجدہ کیا ہو، ہم نے اسے امام بنایا ہے جس کے سجدے پہ وہ ناز کرتا ہو. اسے ہماری عبادتوں پہ ناز نہیں، اسے غرور ہے کہ اسے سجاد سجدہ کرتا. جس نے سجدے کا طریقہ دیا اسے سید الساجدین کہتے ہیں. کتنا نفیس امام تھا جس نے آج تک اپنے جانور کو تازیانہ بھی نہیں مارا تھا. مشیر تھے یہ حسین کے. امام حسین علیہ السلام جس سے مشورہ کرتا تھا اسے سجاد کہتے ہیں. اب ایک سطر ہے میرے حلق میں، اگر میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کروں، جو پورے اسلام کو تحفظ دے کربلا میں لا کے، اسے حسین کہتے ہیں. اور جو پوری کربلا کو تحفظ دے اسے سجاد کہتے ہیں. ایک سطر اور پڑھ دیتا ہوں. جو کھلے ہاتھوں سے خیبر کا در اکھاڑے اسے علی کہتے ہیں. جو بدے ہاتھوں سے یزید کا تخت اکھاڑے اسے سجاد کہتے ہیں. اور یہ اعزاز تھا اس علی کے بیٹے کے پاس. یہ ایک ہی وقت میں محمد بھی تھا اور علی بھی تھا. یہ دکھنے میں محمد لگتا تھا، بولنے میں علی لگتا تھا. اس کا چہرہ رسول والا تھا، گفتار علی والی تھی. کتنا ڈرا اور سہما ہوا تھا اس قیدی امام سے یزید کہ اس نے حسین سے بیعت مانگی تھی، سجاد سے بیعت نہیں مانگی. استاد قمر جلالوی کا یہاں مجھے شعر یاد آ گیا، میں ضرور پڑھوں. استاد قمر جلالوی کہتا بے شک زندان میں تھا حسین کا سجاد، لیکن ڈرایا ہوا تھا سجاد نے یزید کو. بستر جو مخملی تھا اسے خار کر دیا، سونا فرعون شام کا
دشوار کر دیا، نیند اس کی باندھ کے زنجیر پا کے ساتھ سجاد نے یزید کو بیمار کر دیا۔ یہ جو بار بار پیشیوں میں بلاتا تھا سجاد کو، یہ سجاد کو اذیت نہیں دیتا تھا، مطمئن ہوتا تھا کہ حسین کا شیر قید ہے یا کھلا ہوا ہے۔ سید الساجدین ہونا حسین جیسے امام کے ہوتے ہوئے یہ بہت مقام رکھتا تھا۔ پہلی بار سید الساجدین کب ہوا؟ جب شام کے بازار میں کڑیوں میں نماز پڑھی ہے۔ جس امام کا آج جنازہ ہے اسے یہ سوچ کے رونا ہے کہ یہ ساری زندگی صرف رویا ہے۔ منہال کوفی نے کہا تھا مولا سجاد شہادت سیدوں کا ورثہ ہے، فرمایا شہادت سیدوں کا ورثہ ہے، ننگے سر ماں بازاروں میں لے کے جانا ہمارا ورثہ۔ منہال نے کہا مولا امام مضبوط ہوتا ہے، امام کے پاس طاقت ہوتی ہے، امام کائنات کے نظام کو چلاتا ہے، مولا آپ امام ہو کے خون رو رہے ہیں۔ منہال نے جب یہ لفظ کہا تو امام تڑپے، تڑپ کے کہا منہال یعقوب کا ایک یوسف بچھڑا تھا، نبی ہو کے اس کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، میرے سامنے میرے 18 یوسف گھوڑے سے گرے۔ اس نے کہا مولا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی آنسو بند ہوں، آپ رونا بند کریں۔ مولا نے کہا کیا کروں؟ اس نے کہا مولا سارا دن آپ گھر بیٹھے رہتے ہیں، آپ کو کربلا یاد آتی، تھوڑی دیر کے لیے گھر سے باہر نکلا کریں۔ سجاد کہتے کیا سوچ کے نکلوں؟ میں باہر جاتا ہوں، میں بازار میں جاتا ہوں، مجھے شام کے بازار یاد آتا، میں کسی جوان کو دیکھتا ہوں مجھے اکبر یاد آتا، میں کسی مستور کے سر پہ چادر دیکھتا ہوں مجھے ماری ماں زینب یاد آتا۔ اس نے کہا مولا آج میرا جی چاہتا ہے میں آپ کو لے کے جاؤں۔ اس نے ہاتھ تھاما، امام کو لے کے بازار میں آیا، بازار میں اس نے آواز دی دکانیں بند کرو، حسین کا بیٹا سجاد آ گیا ہے۔ لوگوں نے دکانیں بند کی، کوئی سجاد کے قدموں پہ گرا، کسی نے سجاد کے ہاتھ چومے، کسی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے کہتا تیرے بچے جیئیں، کسی کو پیار دے کہتا تیری بیٹیوں کے پردے ہوں۔ دعائیں دیتے دیتے امام آگے بڑھ رہے تھے۔ کتاب کے جملے ہیں ایک قصاب کو، ایک کسائی کو دکان بند کرتے کرتے دیر ہو گئی، اس نے سجاد کو دیکھا، جلدی سے اٹھ کے آیا، وضو کیا، سجاد کے قدموں پہ ہاتھ رکھے۔ مولا نے فرمایا کیا کرتا ہے؟ اس نے کہا مولا میں قصاب ہوں، جانور ذبح کرتا ہوں۔ فرمایا مجھے شریعت کے احکام بتا، شریعت محمد میں جانور کو ذبح کرنے کے کیا احکام ہے؟ اس نے سمجھا شاید شریعت کا وارث ہے، مجھ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے۔ اس نے فوراً کہا ہاں مولا مجھے یاد ہے، مولا شریعت ہے رسول کی، جس جانور کو ذبح کرنا ہو اسے پہلے پانی پلانا پڑتا ہے، اور مولا تیری امامت کی قسم ہے میں پانی پلا کے ذبح کرتا ہوں۔ سجاد تڑپ گئے، رو کے کہتے لوگ جانوروں کو پانی پلا کے ذبح کرتے ہیں اور میرے بہتے دریا میں پیاس سے مارے گئے ہیں۔ سجاد نے کہا مجھے دوسری شرط سنا۔ اس نے کہا مولا دوسری شرط ہے جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرنا۔ سجاد نے چہرے پہ ماتم کیا، رو کے ہائے قسمت میرے باپ حسین کی، لوگ جانور کو جانور کے سامنے ذبح نہیں کرتے۔ میری 3 پھپھیاں سر پہ قرآن رکھ کے قاتل سے کہہ رہی تھی نہ مار، میرا 3 دن کا پیاس۔ مولا سجاد کی آواز ہے تیسری شرط سنا۔ قصاب قدموں میں گرا، رو کہتا مولا میں شرطیں سناتا ہوں تو روتا ہے، مولا میرے سنانے سے تیری آنکھوں میں لہو آ رہا ہے۔ فرمایا سنا میں بابے کو روؤں، تیسری شرط میں سیدوں سے معافی مانگ۔ اس نے کانپتے ہوئے کہا مولا شریعت ہے رسول کی، جانور کو جس خنجر یا چھری سے ذبح، وہ چھری تیز ہونی چاہیے تاکہ اسے زیادہ تکلیف نہ ہو۔ سجاد رو کہتا مجھے میرے بابے کے لہو کی قسم ہے، جس خنجر سے حسین کو ذبح کیا گیا اس کی آواز زینب خیمے میں سنتی رہی۔ اللہ نوازوں پہ رحم کرے، بادشاہ یہ پرسہ قبول کرے۔ ہر امام نے امامت سنبھالی تو امامت کا پہلا مسئلہ، کسی نے امام سے دین پوچھا، علی نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے علی سے حکومت کے طریقے پوچھے۔
حسن نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے صلح کی تدبیریں پوچھی۔ حسین نے سر پہ امامہ رکھا، لوگوں نے دین کے مسئلے پوچھے۔ ہائے غربت سجاد کی، اس کے سر پہ دستار امامت کے بعد جو پہلا مسئلہ پوچھا گیا، وہ میں پہلا مسئلہ پڑھ لوں اور تو برداشت کرے۔ سجاد سے جو پہلا مسئلہ سجاد کی امامت کا پوچھا گیا، وہ سگی پھپھی نے پوچھا، کاندھا ہلا کے کہا، سجاد آنکھیں کھول کے بتا، جل کے مر جائے یا خیمے سے باہر نکلے؟ سجاد کی امامت کا پہلا سوال۔ تڑپ کے سجاد نے کہا، اماں مرنا خودکشی ہے، اسلام کے تحفظ کے لیے خیمہ چھوڑ۔ اب تڑپی علی کی بیٹی، اب کوئی ماتمی ہو تو ماتم کرے۔ بی بی عالیہ رو کے کہتی، سجاد جواب آنکھیں بند کر کے نہ دے، آنکھیں کھول کے دے۔ سجاد کی آواز ہے، اماں بند آنکھوں میں بھی شریعت یہی ہے، کھلی آنکھوں میں بھی شریعت یہ ہے۔ رو کے دی، آنکھیں کھول، میرے سر پہ چادر کوئی نہیں۔ تڑپ کے سجاد کہتا، اماں کہاں گئی چادر؟ فرمایا بابا مارا گیا، شمر خیمے میں آ گیا۔ ماں کی ردا اسی نیزے پہ چلی گئی جس نیزے پہ اکبر کا جگر تھا۔ تڑپ کے سجاد اٹھے۔ اب اگلا سوال جو سجاد کے لیے بڑا مشکل تھا، میں کوشش کر رہا ہوں کہ میں چھوڑوں وہ جملے جن سے سادات کو تڑپ محسوس ہو، مجھے صرف آنسو چاہیے، میں وہ جملے چھوڑوں۔ پھر مولا سجاد کے لیے جو دوسرا سوال بڑا اذیتناک تھا، خیمے جل چکے تھے، علی کی بیٹیاں جلے ہوئے خیموں کی راگ پہ بیٹھی تھی۔ اب قافلے کو کربلا سے کوفہ جانے کے لیے تیار کرنا تھا۔ ایک ملاؤن وہاں آیا جہاں سجاد بیٹھا تھا، اس کے ہاتھ میں ایک کپڑا تھا، اس کپڑے اس گٹھری میں کچھ چیزیں تھیں۔ اس نے سجاد سے آ کے کہا، حسین کا بیٹا تیرا بابا بیعت کر لیتا تمہیں یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، تیرے بابے نے بیعت نہیں کی، پورا کنبہ ذبح کروا لیا۔ سجاد میں تمہیں زیادہ اذیت نہیں دینا چاہتا۔ سجاد کی آواز آئی، اس گٹھڑی میں کیا ہے؟ یہ کمینہ دیکھتا، مجھے بتا رسیاں تو پہنائے گا یا ہم پہنائے؟